شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ 4 سالوں سے میرے ساتھ تھی، لیکن آج اس نے پہلی دفعہ ہمت کر کے مجھے ہاتھ لگایا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، یہ تب کی بات ہے جب میں ایک خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا۔ ویسے تو لیکچرز وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کو جی بھر کر جینے کی خاطر یونیورسٹی چلے جاتے تھے۔ سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے تھوڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھی۔ شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھی۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا۔ اس وجہ سے مجھے قبیلے میں ایک خاص عزت کا مقام حاصل تھا۔ ہاسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا نہیں بلکہ جیا تھا۔ رات کو کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، تاش کی بازی لگانا، ایک دوسرے کا بستر ادھر ادھر پھینکنا، رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پھینک کر اس کو نیند سے جگا دینا اور پھر ساری رات اس کی گالیاں سننا وغیرہ وغیرہ۔ بہت پیارا وقت تھا وہ، کاش وہ وقت کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے وقت میں نے نسوانی پکار کے باعث چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا تھا۔ میں رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کلاس فیلو آبش میرے روبرو کھڑی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میری تکرار ہوئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا تھا۔ چھوٹی سی بات پر ہم دونوں مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے تھے، اور ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑاکو تیارہ لڑکی تھی۔ کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی۔ میں دیہاتی سا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں لنگور کی جگہ انگور آ گئے تھے۔ دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل کی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ میں وہیں چلا گیا تھا، وہ وہیں تھی، اکیلی گمسم پتھر پر بیٹھی۔ ساتھ لگے میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ میں نے سوال کیا۔ جب چپ رہی تو میں نے اس کو خاموش دیکھ کر پھر وہی سوال کیا۔ اس کا جواب پھر خاموشی تھا۔ بچوں کا باپ بن گیا۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام آیان علی تھا، ایک بیٹی جس کا نام آبش تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کا نام دوں گا، اسے کسی بھی صورت اپنے قریب رکھوں گا، ہر روز اس کو دیکھوں گا، پیار کروں گا، ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ شاید ایسا کرنے سے میرے دل کو کچھ سکون مل سکے۔ ایک سردیوں کے جاڑے والی شام میں لاہور کی مارکیٹ میں کسی کام سے گیا تھا، جب مجھے اپنے سامنے ایک خاتون بہت دیر سے مجھے تکتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، نہ جانے وہ کیا پوچھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ چاچے کو آبش بہت پسند تھی، اس لیے اس دور میں جب 10 روپے میں بھی ایک کلفی نہیں ملتی تھی، وہ 4 آنے میں 2 کلفیوں سے دے دیتے تھے۔ جانے آبش نے چاچے سے 4 آنے کے بارے میں کیا بتا رکھا تھا۔ اب اس نے کلفی لی اور دوسری کلفی میری طرف بڑھا دی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سالوں گزر گئے، میری انگلی پر اس کی انگلی ٹھے سے بنے والے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اس نشان والی جگہ کو درائے کی شکل میں سوئی سے کھریچتا رہا ہوں، جس سے وہ زخم بن جاتا تھا، اور وہ زخم مجھے آبش کی یاد دلاتا ہے۔ آج اس بات کو آدھی صدی گزر گئی ہے، میری انگلی پر وہ نشان آج بھی باقی ہیں۔ اس دن کے بعد اس سے کبھی نہیں ملا ہوں۔ اس شہر پھر بھی لوٹ کر گیا، مگر وہ کھوئے والی کلفی کا سواد آج بھی میری زبان پر محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی آج بھی میرے قریب محسوس ہوتی ہے۔ میں رہوں نہ رہوں، تم مجھے کہیں باقی رہنے دینا۔ مجھے نیند آ جائے جو آخری، تم خوابوں میں آتے رہنا۔ بس اتنا ہے تم سے کہنا، بس اتنا ہے تم سے کہنا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور ہاں، جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔